سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ جب امام صاحب اتنی تیز بول رہے ہیں تو مقتدی کتنی تیز بولیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام صاحب خاموش رہیں گے، مقتدیوں کی باری ہے۔ اب دیکھتا ہوں مقتدی کتنے تیز بولتے ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ یہ اعظم اقبال نے نہیں دیا ہے، میرے نبی نے دلایا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جوانوں آؤ دنیا کی روش کو چھوڑ کے مصطفیٰ کی قدموں کے نشانوں پہ چلنا شروع کر دو، مصطفیٰ کی سنتوں پہ چلنا شروع کر دو۔ اور جو میرے امام نے کہا تھا یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بریلی شریف کے پاس میں رہتے ہو پھر بھی اعلیٰ حضرت کے قلم سے نکلے ہوئے اشعار کو سن کر نہیں مچل رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ ایک گجرات میں ہمارے بستی کے ایک صاحب آصف نام ہیں، وہ کہنے لگے حضرت وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایک عام نوجوان ہیں، کہا میں گجرات میں کام کرتا تھا، ایک شخص نے مجھ سے معلوم کیا کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا مراد آباد رہتا ہوں۔ کہا وہی مراد آباد جو بریلی کے پاس میں ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں وہی مراد آباد جو بریلی شریف کے پاس میں۔ کہا اس گجراتی نے میرے ہاتھوں کے بوسے لیے، ہاتھ چومنے کے بعد کہا آج شام کو میرے گھر پہ تمہاری دعوت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کو عشق رسول تھا، عشق مصطفیٰ حاصل تھا، حب نبی حاصل تھا۔ آج جو ان کے شہر کے قریب رہ رہا ہے، اگر اسٹیج والے ان کے ہاتھوں کو چومنا اپنی معراج سمجھ رہے ہیں، اپنے دسترخوان پہ بٹھانا اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، میرے امام نے یہی تو کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے تو فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام قلم اٹھاتے فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، کیا بات ہے، تو کیا کیا کہو؟ قرآن آپ کے سفر معراج کو بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ اکبر۔ قرآن حضور کی آمد کو بعثت کو اس طرح بیان فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یہی قرآن مقدس ہے۔ حضور کی رحمت کے بارے میں قرآن گویا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قرآن حضور کے بارے میں فرماتا حضرت آدم معجزہ لے کر کے آئے، سلیمان معجزہ لے کر کے آئے، حضرت یحییٰ معجزہ لے کر کے آئے، حضرات گرامی انبیاء کرام وہاں مرسلین اعظام معجزات لے کر کے آئے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، قاسم نعمت، مالک جنت، رب کے حبیب، نائب پروردگار، آمنہ کے راج دلارے معجزہ لے کے نہیں آئے ہیں، بالوں سے لے کر کے پیر شریف کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بن کر کے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کر کے ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ گئے۔ قرآن تو کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ قرآن کہتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، قرآن کہتا ہے طٰہٰ، قرآن کہتا ہے یاسین، قرآن کہتا ہے بشیر، قرآن کہتا ہے نذیر، قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اعلیٰ حضرت عشق کے میدان کے دھنی ہیں۔ جب قرآن ہی مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہا ہے، قرآن ہی مصطفیٰ کی نعت خوانی کر رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت بولے میں کہوں تو کیا کہوں، بیان کرو تو کیا بیان کرو، لکھو تو کیا لکھو؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، علم کی چٹان، سنیت کی جان، انہوں نے کلام اللہ کا ترجمہ کیا کنز الایمان، بریلی کی سرزمین سے ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے بولے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا
کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اور امام بولے تو یوں بولے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سمت و سمک، مسک کا نشا تمہارے لیے، جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پبن، پبن میں دلہن، سزائے میہن، پیسے مینن، یا امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خل کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، اور سنو سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ تکبیر، رسالت، مسلک امام احمد رضا، فیضان غوث اعظم، فیضان صدر الفاضل، فیضان حافظ ملت، فیضان عبدالسلام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی ناظم حسین صاحب قبلہ منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کون ہے قلم اٹھانے والے؟ یہ کون ہے نعت میرے نبی کی لکھنے والے؟ کیا بات ہے؟ بولو کون ہے؟ اعلیٰ حضرت شجرہ پڑھوانگے، شجرہ کون ہے؟ بولو انشاءاللہ پڑھیں گے، سبحان اللہ، شجرہ بھی پڑھیں گے، سبحان اللہ، ایسا نہیں پڑھوں گا، آپ بول کے سنیں گے۔ بولو کیسے؟ بول کے زور سے بولو، ہم سنیں گے۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ نبی کی نعت لکھ رہے ہیں، اور ایسی نعت میرے نبی کی لکھی کہ آج اعلیٰ حضرت کو پوری دنیا کے اندر لوگ ماننے، ان کے مسلک کو فالو کر رہے ہیں۔ بولو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ مسلک اعلیٰ حضرت پہ لوگ عمل کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے پیٹوں میں درد اٹھ رہا ہے، کچھ لوگوں کے، حالانکہ ان کا شجرہ دیکھو گے، ان کے باپ داداؤں نے اعلیٰ حضرت کا خطبہ پڑھا، باپ اعلیٰ حضرت کا خطبہ، اور بیٹا اعلیٰ حضرت سے دشمنی۔ اپنے آپ کو بگاڑنے والوں، آوارہ ہونے والوں، جو تمہارے باپ نے کہا وہ کہو۔ بڑے بڑے اعلیٰ حضرت بولے چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ حضرت ہے۔ سنیں شاعر نے کہا تھا، کینہ پرور حاسدوں کو جانے کیا تکلیف ہے، بے خبر دانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے، کیا بات، بے خبر دانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے۔ اونچے اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، کیا بات ہے، اونچے اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے، چھوٹے 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 حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ چلا، ثابت ہوا، نبی کی بات کرتے رہو چھا جاؤ، بے شک بے شک، ایسے چھا جاؤ گے۔ زمین بہار کی ہوگی، زمین بنگال کی ہوگی، زمین احمد آباد گجرات کی ہوگی، زمین حیدرآباد تلنگانہ کی ہوگی، زمین سات سمندر پار سعودی عربیہ کی ہوگی، زمین حضرات گرامی ہمارے پڑوسی ممالک کی ہوگی، لیکن نام جب عاشق حضور کی محفل سجا کے بیٹھیں گے، نام اعلیٰ حضرت کا لیا جائے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا، نبی سے جو پیار کرے گا صرف کامیابی اسی تک محدود نہیں رہے گی، اس کے بچے بھی کامیاب ہو جائیں گے، اس کی نسلیں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کا بیٹا روتا ہے، آپ اپنے بیٹے کو کھلونا نہ دو گے، وہ روئے گا، اس کی ڈیمانڈ کو پورا نہ کرو گے، 1 گھنٹہ روئے گا، 2 گھنٹہ روتا رہے گا، آخر چپ جائے گا، 3 گھنٹے بعد خاموش ہو جائے گا، پھر دوبارہ کھیلنے لگے گا۔ لیکن
اگر آپ نے اپنے بیٹے کو عشق رسول نہیں دیا، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو نبی کی محبت نہیں دی، میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم 1 سال تک آپ کا بیٹا نہیں روئے گا، پوری زندگی آپ کو کوستا رہے گا، پوری زندگی وہ روتا رہے گا۔ اس لیے کچھ دو یا نہ دو، اپنے بچوں کو نبی کا پیار دے دو۔ جب نبی کا پیار ہمارے بچوں پہ ہوگا تو یہی آواز آج بھی زندہ ہو جائے گی، کانوں میں رس گھولنے لگے گی۔ کون سی آواز؟ آواز سنو کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور کی ذات تو براء البراء ہے، حضور کی ذات کے کیا کہنے، حضور کا سایہ بھی اللہ کو گوارا نہیں۔ اللہ نے بے مثل و بے مثال پیدا کیا، کوئی جواب نہیں میرے نبی کا۔ بچے پیدا ہوتے روتے ہوئے، آمنہ کے لال آئے ہیں مسکراتے ہوئے۔ بچے پیدا ہوتے ختنہ یہاں ہوتا ہے، مصطفیٰ ختنہ شدہ ہوئے، مصطفیٰ ناف بریدہ ہوئے، مصطفیٰ کے بالوں میں کنگا ہوا تھا، مصطفیٰ کے بالوں میں تیل بھی لگا ہوا تھا، مصطفیٰ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، آقا کا حسن یہ ہے، جب عرب کی عورتوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا آمنہ تیرا بیٹا کیا چاند ہے، آمینہ تیرا بیٹا کیا سورج ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میرا بیٹا نہ چاند کی طرح ہے نہ سورج کی طرح ہے، میرے بیٹے کی شان تو یہ ہے جو سورج بھی چمکتا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں چمکے گا، چاند کو جو روشنی تابانی ملے گی میرے بیٹے کے صدقے میں ملے گی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بے شک کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بیٹھ کے یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یا علی۔ جہاں تعلیم نہیں، جہاں ایجوکیشن نہیں، جہاں شعور نہیں، جہاں سلیقہ نہیں، وہاں اعلیٰ حضرت کی وچار دھارا کی مخالفت، وہاں ذات اعلیٰ حضرت پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ جہاں تعلیم ہے اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے حضرات خرافات کا جو ہے نا قلع کما کر دیا، اعلیٰ حضرت نے یہ فرضی دکانوں کو بند کیا، فرضی باڑا ختم کیا میرے امام نے، چنٹی کو ختم کیا میرے امام نے، حضرات گرامی فروٹ کو ختم کرنے والے کا نام ہے امام اہل سنت۔ آج کیا ہو رہا ہے، عورتوں پہ مزارات پہ عورتیں جا رہی ہیں، بولو جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ، 5000 کی چادر بول دی، اللہ اکبر، وہاں جا کر کے چادر پیش کر رہی ہیں۔ مزار پہ جا کر کے حضرات بریانی کا پتیلا اتارا جا رہا ہے، وہ بانٹا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تعلیم اعلیٰ حضرت ہے؟ آؤ مجھ سے سنو، اعلیٰ حضرت کی تعلیم یہ ہے سنیو، جہاں بھی جاؤ تمہیں پہچانا جاتا ہے اعلیٰ حضرت کی وجہ سے۔ سنی ہو؟ ہاں سنی، امام ہے امام احمد رضا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب ذرا غور سے سننا اعلیٰ حضرت کی تعلیم کیا ہے، اور تو کان کھول کر کے ہمتن گوش ہو کر کے سنو۔ یہ تعلیم نہیں کہ تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے تم اپنے شوہر کی خدمت کر دے تیار نہیں، اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پلانے کے لیے تیار نہیں، شوہر کے پیر دبانے کے لیے تیار نہیں، شوہر کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تیار نہیں، شوہر کو اللہ اکبر پسے پشت ڈالنے والی، شوہر کو اللہ اکبر اگنور کرنے والی، شوہر سے اعراض و گریز کرنے والی ہو، تم سے اولیاء اللہ ناراض ہے، راضی نہیں، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے شوہر کی خدمت کرو، اس لیے کہ عورت کے قدموں میں اگر بچوں کی جنت ہے تو عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے۔ تم جا رہی ہو کلیر شریف، آپ جاتی ہو اللہ اکبر بتائیوں شریف دیوا شریف، آج شوہر آپ کا ناراض ہے، شوہر کی اجازت کی بھی کوئی ضرورت میں محسوس نہیں ہوتی۔ ارے سنو، یہ تو اجمیر شریف کی حاضری کا معاملہ ہے، یہ تو بریلی شریف کی حاضری کا معاملہ ہے، یہ تو کلیر شریف کی حاضری کا معاملہ ہے، یہ تو دیوا شریف کی حاضری کا معاملہ ہے، یہ تو مراد آباد شریف کی حاضری کا معاملہ ہے، یہ تو اولیاء اللہ کے مزارات کی حاضری کا معاملہ ہے۔ اللہ کی قسم، شوہر کی اجازت کے بغیر تو، شوہر کی پرمیشن کے بغیر تو، عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تمہارا کوئی محرم ساتھ نہیں ہے تو تمہیں عمرہ پہ سفر پہ جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، حج کے سفر پہ
رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ، شوہر تمہارے ساتھ سفر پر نہیں جا رہا، شوہر تمہارا تم سے ناراض ہے اور تم جا رہی ہو دوسروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے سگے اللہ اکبر کبیرہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جا رہی ہو، کان کھول کر کے سن لو، غیروں کے ساتھ جا رہی ہو، یاد رکھنا سفر عمرہ پہ جانے والی اجازت نہیں ہے، اس لیے کان کھول کر کے سن لو، وہ اولیاء اللہ کی حاضری کا معاملہ ہو یا رب کے گھر کی حاضری کا معاملہ ہو، اللہ انہی عورتوں کی حاضری کو، اولیاء اللہ انہی کی حاضریوں کو قبول فرماتے ہیں جن کا شوہر راضی ہوتا ہے۔ میرے امام کی بچار دھارا، امام اہل سنت کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اولیاء اللہ کے مزاروں پہ جانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جب ایک عورت کسی مزار پہ چادر کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور جب وہ مزار پہ جاتی ہے تو صاحب مزار اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اے اسلام کی بیٹیوں، اگر تم چاہتی ہو بغداد کے غوث اعظم، اجمیر کے غریب نواز، کلیر کے صابر پاک، دیوا کے وارث پاک اگر تم سے راضی ہو جائیں تو یاد رکھو اپنے گھروں کے اندر رہو، بے پردہ نہیں، پردہ کرو۔ خاتون جنت سیدہ طیبہ راقیہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں عورت کا سب سے بڑا زیور حیا ہے، اور حیا کہتے ہیں پردہ کرنے کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک امام احمد رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آج ہماری جوان بیٹیاں کہاں جی رہے، ہم سماج میں جیئیں، ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو، جوان بچیاں، اللہ اکبر، عنف شباب کا جن بچیوں نے آغاز کیا، جنہوں نے ماں کی ممتا کو پایا، باپ کی شفقتوں کو پایا، آج باپ کی عزت کا جنازہ نکال کے اپنے دوست کے ساتھ نکاح کرنے پہ مجبور ہیں، اس کی محبت میں گھر سے فرار، باپ کے چہرے پہ بدنما داغ لگا دیا، بھائی گھر کے اندر بیٹھ گیا اس لیے کہ بہن نے ایسا عزت پہ داؤ لگا دیا، بیٹی باپ کی عزت کو خراب کر کے چلی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی مذہب اسلام ہے، کہ یہی مذہب اسلام ہے؟ آج تو نے اپنی باپ کی عزت کی پرواہ نہیں کی، تو نے اگر پیار کیا تو اپنے اللہ اکبر کبیرہ اس سے پیار کیا، جو لڑکا تجھ سے محبت کرتا تھا تو اس سے محبت کرتی تھی۔ جانتی ہیں یہ محبتیں کیا ہیں؟ یہ بربادی ہے، صرف بربادی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی کئی دن پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی نہیں، ماضی قریب کی بات ہے، ایک لڑکی اپنے باپ کی عزت پہ جنازہ نکال کے جب وہ گئی ہے، چند دن ہوئے ہیں کہ اس کا لڑکا جس نے نکاح کیا اس کے ساتھ وہ لڑکا اس کو گجرات لے کر کے چلا گیا اور چند ٹکوں میں اسے پیچ کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا ہوٹلوں میں اس کو پیچ دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک لڑکی اس کے باپ نے اسے سمجھایا، ماں نے سمجھایا، غیر مسلم لڑکے کے ساتھ وہ چلی گئی۔ جانتے ہیں اس لڑکی کو اس نے مطلب 1-2 مہینہ اس کے ساتھ وہ رہا، بستر گرم کیا، اس کے بعد جب طبیعت اس کی بھر گئی، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا گلا دبا دیا اور اس کو مار دیا۔ مارنے کے بعد اس کو ایک نالے کے اندر ڈال دیا، اور نالے میں ڈالنے کے بعد اس پہ سالٹ ڈالا، نمک ڈال دیا تاکہ لاش اس کی سڑ جائے، گل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ گھر کے اندر بیٹھا تھا، پتہ چلا تیری بیٹی کو مار دیا گیا، تیری بیٹی کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ آخر باپ تو باپ ہے نا، آخر ماں تو ماں ہے۔ باپ کی عزت کا جنازہ نکالا، باپ کی عزت کو تار کیا۔ وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کے لیے اللہ اکبر دن کو محنت کیا، رات کو محنت کیا، دوپہر میں محنت کیا۔ یہ بچے کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اس ذمہ داری سٹیج سے یہ باپ اپنے لیے نہیں جیتا ہے۔ اس سے پوچھو تو کس کے لیے جیتا ہے؟ ہر انسان کہے گا میں اپنے لیے جیتا ہوں، میرا شوق ہے اچھی گاڑی میں سفر کرنا، میرا شوق ہے عمدہ مکان بنا کے اس میں رہنا، میرا شوق ہے اچھا بینک بیلنس جمع کرنا۔ لیکن جب ایک باپ سے پوچھو گے تو بتا تیری خواہش کیا ہے، تو بول تو کس کے لیے جیتا ہے؟ وہ کہے گا میں اپنے لیے نہیں جیتا صاحب، میں اپنے بچوں کے لیے جیتا ہوں، چند پیسے جمع ہو جائیں، میرے بچوں کے برے وقت میں کام آ جائیں۔ یہ باپ ہے، سردی سے تھک
थक के नहीं बैठता, गर्मी से नहीं थकता, बारिश से नहीं थकता, थपेड़ों से नहीं थकता, आंधियों का मुकाबला करता है, तूफानों का मुकाबला करता है। अपने बच्चों के लिए जिल्लत के, अल्लाह अकबर कबीरा, जिल्लत के साथ भी ड्यूटी कर देता है। लोगों की गालियां भी खंदा पेशानी के साथ कबूल कर लेता। साहब जानते हो ये धक्के खाता है, साहब जानते हो ये गालियां बर्दाश्त करता, कबीदा खातिर नहीं होता, अल्लाह अकबर बुरा नहीं लगता, शिकन में पेशानी पे शिकन नहीं आते, जानते हैं गाली खाता है, बुरा नहीं मानता। किस लिए? अपने बच्चों के लिए। मैं अंगूठा छापो लेकिन मेरे बेटे अनपढ़ न रहे, गालियां खाऊंगा बेटों के लिए, बेटियों के लिए, कि मैं तो अनपढ़ ले गया लेकिन मेरे बेटे पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए। मैं तो गाली खाऊंगा ना, लेकिन मेरे बेटे जब इज्जत के साथ दस्तरखान पे बैठ के शोरबे में निवाला डाल के अपनी जबान पे रखेंगे तो सारी गालियां भूल जाऊंगा, सफर की सोबतें भूल जाऊंगा। जनाब सब अपने लिए जीते हैं, एक बाप ही है जो अपने बच्चों के लिए जीता है। सब हसद करते हैं, कोई नहीं चाहता ये मुझसे ज्यादा आगे बढ़ जाए। भतीजा चचा को कामयाब देखना नहीं चाचा चाहता, भतीजा चचा को, चचा भतीजे को, रिश्तेदार रिश्तेदारों से जलते। सब तुम्हारी तरक्की से, पैसे से, डेवलप से, दौलत से, शोहरत से सब चलते हैं। आखिर कोई ऐसी हस्ती भी है इस जमीन के ऊपर जो नहीं चलता, हसद का शिकार नहीं होता। जब सर्वे करोगे, खंगालोगे, पूछताछ करोगे, तलाश करोगे, तलाश बिस्यार के बाद, ततब्बुत जुस्तजू के बाद नतीजे पे पहुंचोगे। नाजिम रजा मंजरी हवाई फायरिंग करने नहीं आया है, जमीरों को झंझोड़ने के लिए आया है। कान खोल करके सुन लो, एक ऐसी हस्ती है जो तुम्हारी तरक्की से जलता नहीं, खुश होता है। उस हस्ती को कोई और नहीं कहते, उस हस्ती को या तो बाप कहते हैं या फिर माँ कहते हैं। शायर ने कहा था, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, रात कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहो चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और जो तुम्हें भूखा न सोने दे, आज उसका बुढ़ापा आए, तुम उसे घर से निकालोगे, तुम उसका बिस्तर फेंकोगे, तुम उसको गालियां दोगे। अकेला 5 बेटों के सपने पूरे करता है, पढ़ाता भी है, लिखाता भी है, शादी भी करता है, पैसा भी देता है, लेकिन तुम 5 निकम्मे बेटों से अकेले बाप का बिस्तर घर में नहीं रखा जा रहा, बिस्तर फेंक रहे हो, खाना नहीं खिलाया जा रहा, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, हड्डियों ने गोद छोड़ दिया। लेकिन आज बेटे जवान हैं, बाप को अपने पेट के लिए आज भी रिक्शा चलाना पड़ रहा है, हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ रहा है। मैं कहता हूं ऐसे हाजियों का कोई फायदा नहीं समाज में, ऐसे उम्र करने वालों का कोई फायदा नहीं समाज में। और 10-10 हज करने वालों, 15-15 उम्र करने वालों, ये कहां से दीन सीखा है तुमने? दीन इसका नाम नहीं है, दीन इसका नाम है हज को बाद में जाना, पहले अपने बाप को खुश कर लेना। मदीने वाले आका फरमाते हैं, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। और बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी। तकबीर, रिसालत, अज़मत वालिदैन जिंदाबाद, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, मशरक़ इमाम अहमद रजा, फैज़ान सदरुल फाजिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नाबीना बेच रहा है, जवानों ये दर्द दिल है, समझ लो इसे। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। मैं सवेरे सवेरे आ रहा था फातहा करके कब्रिस्तान से, मैंने देखा एक बुजुर्ग को चलते थे तो पैर से चला नहीं जाता था, लंग करते थे। मैंने रोक लिया, रोक करके पूछा कहाँ के इरादे इतनी सवेरे?